اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ممبئی میونسپل کارپوریشن الیکشن کو لے کر۔ جی ہاں، خبر ہے کہ ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے بی ایم سی انتخابات کے لیے دونوں بھائیوں میں اتحاد ہو گیا، گٹھ بندھن ہو گیا۔ دونوں لیڈر مہاراشٹر اور مراٹھی مانوس کے موضوع پر الیکشن میں اتریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بھائیوں کا اتحاد ہوتا ہے، ہندو مسلم کا اتحاد ہوتا ہے، تو کس کو تکلیف ہوتی ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی جب ہندو مسلمانوں میں ایکتا تھی تو اس سے تکلیف ہوتی تھی انگریزوں کو، اور انہوں نے ہندو مسلمانوں کی ایکتا کو توڑنے کے لیے کافی محنت کی اور اسی توڑ کو پیدا کر کے وہ 200 سال راج کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھی یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے باپ بیٹے کو لڑا دیا، بھائی بھائی کو لڑا دیا، گھروں کو پھوڑ کر رکھ دیا۔ تو اب ایسے ہی جناب، جیسے ہی راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے کے اتحاد کا، ایکتا کا، گٹھ بندھن کا اعلان ہوا، خبر سامنے آئی، تو فوراً دیویندر فڈنویس یعنی بی جے پی کے بچے کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جی ہاں، اب فڈنویس نے تنقید کرتے ہوئے، ٹھاکر برادران کے گٹھ بندھن پر تنقید کرتے ہوئے، اس کی آلوچنا کرتے ہوئے، ٹرول کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے پوتن اور زیلنسکی کا اتحاد ہوا ہے، یعنی رشیا اور یوکرین کے صدر کا اتحاد ہوا ہے، یعنی کہیں نہ کہیں ٹپنی انہوں نے دی ہے۔ اور جب پتہ چلا کہ اب یہ دونوں مل گئے تو بی جے پی کا بی ایم سی بڑا مشکل ہو جائے گا جیتنا، تو فوراً رام داس اٹھولے کا بیان آ گیا کہ میرے رہتے ہوئے بی جے پی کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے۔ ایسے ہی کچھ دنوں کے بعد میں ایک مسلمانوں کے نام پر پارٹی مارکیٹ میں آئی ہے، کچھ دنوں کے بعد میں رام داس اٹھولے کی طرح وہ یہ کہے گی کہ ہمارے رہتے ہوئے بی جے پی کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ بلکہ ان میں کہ دونوں میں کہ ایک بھائی نے تو یہ کہا تھا کہ بیان بھی کافی وائرل ہوا تھا کہ میں پورے ہندوستان میں بی جے پی کے ساتھ مل کر کانگریس کا جنازہ نکالوں گا، سیکولر ووٹوں کا جنازہ نکالوں گا۔ تو جیسے رام داس اٹھولے نے کہا ہے، ویسے ہی لگتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں ہماری مسلمان پارٹی کے لیڈران بھی کہیں گے کہ ہم جب تک کے ہیں بی جے پی کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ ابھی جو الیکشن گیا ہے اس میں بھی جہاں جہاں انہوں نے ووٹ کھائے ہیں وہاں بی جے پی کے نگر ادھیکش جیتے ہیں۔ یہ فیکٹ ہے، جذبات کی بات نہیں ہے، یہ اوریجنل حقیقت ہے۔ ہمارے جذباتی لونڈے سمجھتے نہیں ہیں اور بس فوراً اندھ بھکتوں کی طرح، یعنی جیسے بی جے پی کے اندھ بھکت ویسے ہمارے اس میں بھی اندھ بھکت ہے، ان کو پوری باریکی سے کوئی لینا دینا نہیں۔
کیا نقصان ہو رہا کوئی لینا دینا نہیں، کس کے لیے کام کر رہے ہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ایرادن بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، نتیش رانی آپ جانتے ہیں ایک 1.5 فٹیا کے نام سے مہاراشٹر میں مشہور لیڈر ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا۔ جی ہاں، پہلے وہ مزاروں پر بھی جاتا تھا، چادر بھی چڑھاتا تھا، مدرسوں میں بھی جاتا تھا، لیکن جب وہاں دکانداری نہیں چلی تو سوچا کہ زہر اگلنے ہی میں پیٹ بھر سکتا ہے، دکانداری چل سکتی ہے، تو اب یہ 1.5 فٹیا کافی زہر اگلتا ہے۔ ہم اس کے خلاف کئی مہینوں سے لگاتار بول رہے تھے، خیر اللہ نے ہماری سن لی، اور اب خبر آ رہی ہے کہ نتیش رانی جو زہر اگلتا تھا، ہمیشہ ہندو مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے کی بات کرتا تھا اور نفرتوں کا زہر گھولتا تھا، اب نتیش رانی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سماج سے بار بار غیر حاضر، یعنی جن کورٹس میں اس کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں وہاں سنوائی کو جاتا ہی نہیں۔ اب یعنی ایکچوئل میں یہ لوگ بی جے پی کورٹ اور سنویدھان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، تو بار بار غیر حاضر رہنے پر کدال کی عدالت غصہ ہو گئی اور وہاں کی عدالت نے نتیش رانی کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کرے کہ اس دیش کی حفاظت ہو اور جج صاحب اور عدالت جو ہے ایک دم ہمت دکھا کر ایسے زہریلے سانپوں کو اگر جیل کے سلاخوں میں ڈال دیں تو ان کا دیش پر بڑا احسان ہوگا، دیش کی جنتا پر بڑا احسان ہوگا۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج کے دن آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی اہم عنوان پر اصلاحی بیان اس چینل پر لائیو ہوتا ہے، تو آج رات انشاءاللہ 9 بجے اسی چینل پر 31 نائٹ ہیپی نیو ایئر جو نیا سال مناتے ہیں، اور نئے سال کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور نئے سال کے موقع پر کیا کیا خرافات، زنا، بدکاری، حرام خوری، شراب خوری ہوتی ہے، اور نئے سال کے جشن میں مسلمانوں کا رول کیا ہونا چاہیے، اس کو لے کر آج رات میں بہت اہم بیان اسی چینل پر لائیو ہوگا رات 9 بجے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود بھی دیکھیں، فیملی کو بھی دکھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ آج کرسمس کا تہوار آج سے شروع ہو رہا ہے اور آج مین دن ہے شاید۔ جی، کرسمس کو لے کر خبر آ رہی ہے کہ سرکار نے شراب خانوں کو کرسمس کے تہوار کے موقع پر سرکار نے شراب خانوں کو صبح 5 بجے تک کھلے رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریسٹورنٹ اور شراب خانوں کی ایسوسی ایشن نے ڈیمانڈ کیا تھا، جس پر حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رات بھر پیو، رات بھر شراب خانے کھلے رکھو اور رات بھر جتنا پی سکتے ہو پیو، اور پینے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، مالک کا کرم ہے، رب کا کرم ہے کہ ہمارے یہاں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جس میں ہمیں ایسی شراب پینے کی اجازت ہو۔ رب کریم کا بڑا احسان، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا احسان۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں اور شراب پی کر اگر کوئی خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، تو اس رات کیا ہوتا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی 31 دسمبر آئے گی، 31 نائٹ۔ ہم ہندو مسلم دونوں بھی بے وقوف ہیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ہندو بھائیوں کا نیا سال گڑی پاڑوا سے شروع ہوتا ہے، اور ہم دونوں مل کر تیسرے کا مناتے ہیں۔ آج میں بال کٹا رہا تھا، میرا ہندو بھائی ہے جو میرے بال کاٹتا ہے، جو نائی ہے، جو حجام ہے، وہ ہندو ہے، تو اس نے بال کاٹتے کاٹتے یہ جملہ کہا کہ مفتی صاحب، ہم لوگوں کا نیا سال گڑی پاڑوا سے شروع ہوتا ہے، تم لوگوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ ہم دونوں مل کر تیسرے کا مناتے ہیں۔ یعنی اب یہ بات جو میں برسوں سے بیان میں کہتا آ رہا تھا اب سب کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ خیر، خبر یہ ہے کہ شراب خانے بیوڑوں کے لیے خوشخبری ہے، بیوڑوں کے لیے خوشخبری ہے، اور حرام کا دھندا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ حکومت نے شراب خانوں کو صبح 5 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ناظرین، دہلی جامعہ ملیہ اسلامیہ بڑی یونیورسٹی ہے، یہاں سے ایک عجیب و غریب خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ کوشچن پیپرز میں
سوالیہ پرچوں میں اقلیتوں کے خلاف، مائنورٹی الپ سنکھیان کے خلاف مظالم، اس کو لے کر ایک سوال آیا. جی ہاں، یعنی جس ٹیچر نے، پروفیسر نے کوشچن پیپر بنایا، اس میں اس نے مائنورٹی پر ہونے والے اٹیک اور مظالم کو لے کر سوال پوچھا، تو جناب اس پر جامعہ نے اس پروفیسر کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا. جی ہاں، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ایک پروفیسر کو امتحانی سوال ترتیب دینے پر معطل کر دیا، جس میں طلبہ سے کہا گیا تھا، پوچھا گیا تھا سوال کہ ہندوستان میں مسلم اقلیتوں کے خلاف مظالم پر بحث کریں، مناسب مثالیں دیں. BA آنرز سوشل ورک سیمسٹر کے پرچے میں یہ ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا گیا. جناب ایسا سوال پوچھنے پر اور ایسے سوال کا جواب مانگنے پر جامعہ نے اس پروفیسر کو سسپینڈ کر دیا، معطل کر دیا. لیکن اب جامعہ کے طلباء کی تنظیم نے کہا کہ اگر جامعہ نے اپنا یہ ناجائز حکم نامہ واپس نہ لیا اور پروفیسر کو بحال نہ کیا تو زبردست انداز میں اسٹوڈنٹس احتجاج کریں گے، آندولن کریں گے. ایک اچھی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وقف املاک رجسٹریشن کو لے کر ہماری تنظیم نے الحمدللہ وقف کوارڈینیشن کمیٹی جلگاؤں اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ماتحت ہم کام کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. تو ہماری تنظیم نے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے، جمعیت علماء نے، تمام مسلم تحریک و تنظیموں نے یہ اپیل کی تھی کہ امید پورٹل کی میعاد میں اضافہ کیا جائے. جی ہاں، وہ بڑھائی جائے، کیونکہ وقف کی املاک کا رجسٹریشن کا کام اتنی کم مدت میں نہیں ہو سکتا ہے. تو کافی لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تھا، لیکن اب خبر آ گئی کہ الحمدللہ امید پورٹل کی میعاد میں 6 مہینے کی توسیع کر دی گئی ہے، یعنی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے. وقف املاک کا ڈیٹا اپلوڈ کرنے کے لیے مزید موقع مل گیا. وقف بورڈ نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے مولانا فضل الرحیم مجددی نے ٹرسٹیان سے، متولیان سے اپیل کی ہے کہ وہ فوراً اس کام پر لگ جائیں. گجرات سے ہمارے رپورٹر نعیم بھائی سنجان والا اور احمد آباد سے ہمارے رپورٹر مفتی اسماعیل سمرہ نے بتایا کہ ریاست گجرات میں، گجرات اسٹیٹ میں کروڑوں روپیے کا غیر زرعی اراضی گھوٹالہ، زمین کا جو گھوٹالہ ہے، کھیتی کی زمین کا گھوٹالہ ہے، وہ بڑا گھوٹالہ کروڑوں روپیے کا بے نقاب ہوا ہے. ED نے چھاپے مارے اور ڈپٹی معاملات دار کو بھی گرفتار کیا. ایسے ہی خبر ہے کہ ان چھاپوں میں 67.5 67 لاکھ روپے نقد ضبط کیا اور 100 سے زیادہ سرکاری فائلیں بھی ضبط کی ہے. گجرات میں غیر زرعی زمین سے متعلق کروڑوں روپے کے ایک بڑے گھوٹالے نے ریاستی بیوروکریسی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ED نے سریندر نگر میں اعلیٰ سرکاری افسران کے رہائش گاہوں پر چھاپے مارے، ایک ڈپٹی معاملات دار کو گرفتار کیا اور نقدی بھی لاکھوں روپے نقدی رقم جمع کی. 100 سے زیادہ سرکاری فائلیں ضبط ہوئی ہے. خیر، یہ گجرات ہے، مودی جی کا، امت شاہ کا گجرات ہے. یہاں تو جناب اڈانی کے پورٹ پر اور نہ جانے کتنے کروڑوں کی ڈرگس اور افیم پکڑی جاتی ہے تو بھی خبریں غائب کر دی جاتی ہے. ناظرین، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں، گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ BJP کا ایک لیڈر ہے سینگر، اناؤ ریپ کیس میں جیل کی سلاخوں میں تھا. ایسے لوگوں کو تو پھانسی کے پھندے پر ہونا چاہیے. مہیلاؤں کی سرکشا کی بات کرنے والی سرکار ایسے ریپسٹوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے. جی ہاں، BJP کے لیڈر ہے جنہوں نے ریپ کیا تھا اور ریپ کے معاملے میں وہ جیل کی سلاخوں میں تھے. لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ عدالت نے اس ریپسٹ کو، مجرم کو ضمانت دے دی ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انصاف پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے.
گزشتہ کل اناؤ عصمت دری ریپ کی جو متاثرہ پیڑت بہن ہیں اس نے سونیا گاندھی جی سے اور راہل گاندھی جی سے اس نے ملاقات کی اور کہا کہ یہ انصاف نہیں، سراسر نا انصافی ہے۔ سونیا جی نے بھی کہا، راہل گاندھی نے بھی کہا کہ مجرم کو ضمانت ملنا یہ افسوسناک بات ہے۔ خیر، میرا ملک ہے، گجرات میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے۔ بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو 11 لوگوں کو، جی ہاں، جنہوں نے صرف ریپ نہیں کیا تھا، بڑی درندگی سے بلقیس بانو کے گھر والوں کا قتل بھی کیا تھا، مرڈر بھی کیا تھا، لیکن ان کو 15 اگست کے دن آزادی دی گئی۔ پورا واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ اور وہ جب جیل سے آئے ریپسٹ، جی، تو ان کو ایسے ستکار سمان کیا گیا، پھول مالا پہنائے گئی، پیڑے کھلائے گئے، جیسے کوئی بارڈر پر سے پاکستان کے دشمنوں سے اور چائنا کے دشمنوں سے لڑ کر یہ آئے ہیں۔ تو میرے ملک میں ریپسٹوں کا احترام، عزت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو پھر بھلا آپ خود بتائیں ریپ کیسے رکے گا؟ اور یہ وہی جھوٹی مکار غدار سرکار ہے جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا کر حکومت حاصل کی تھی، لیکن سب سے زیادہ ریپ انہی کی سرکار میں ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ریپسٹوں کو معلوم ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار ہے، اپن کو آزادی مل جائے گی، کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ریپسٹوں کو ضمانتیں بھی مل رہی ہے، ان کی پھول مالائیں پہنا کر ان کا ستکار و سمان بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مہاراشٹر میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، ابھی جو ہوئے ہیں، ان انتخابات میں اقربا پروری یعنی پریوار اپنے ہی خاندان کے لوگ، انہیں کو ٹکٹ دیا گیا۔ یہ بات بڑے پیمانے پر لوگوں نے دیکھی، اور کمال کی بات ہے کہ جو بی جے پی کانگریس پر، سونیا گاندھی پر پریوار واد کا الزام لگاتی ہے، وہ بی جے پی نمبر 1 پر رہی۔ جی ہاں، سیاست میں بی جے پی اس گھٹیا سیاست میں، پریوار واد کی سیاست میں، اقربا پروری کی سیاست میں، راجنیتی میں بی جے پی سب سے آگے رہی۔ دوسروں پر الزام لگانے والی بی جے پی اپنے آپ کو کٹہرے میں لاتی ہے۔ ریاست کے مقامی خود حکومتی اداروں کے انتخابات میں بی جے پی نے کی جو رشتہ دار واد ہے اور پریوار واد ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ بی جے پی لیڈروں کے بیٹوں، بیٹیوں، بیویوں اور بھائیوں میں ٹکٹیں دل کھول کر تقسیم کی گئی۔ کل 70% امیدواروں میں سے 67%، 67% اکیلے بی جے پی سے ایسے امیدوار تھے جو رشتہ دار تھے، جس میں بی جے پی کا حصہ تقریباً 50% تھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا رہا۔ سیاسی مصنف اور ماہر تعلیم ہیرا کلکرنی نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ بی جے پی کو جانچ کے دائرے میں انہوں نے لایا اور بتایا کہ پریوار واد کا سب سے زیادہ اگر گندا کھیل کسی نے کھیلا ہے تو وہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کھیلا ہے۔ ناظرین، ہمارے اپنے شہر راویر سے ہمارے رپورٹر شریف سر نے ایک خبر بھیجی ہے۔ جی ہاں، راویر شہر میں SIO راویر یونٹ کی جانب سے تقسیم انعامات کا شاندار پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی ہند ضلع صدر سہیل امیر اور راویر تعلقہ صدر شفیع سر، مولانا خلیل سراجی اور دیگر معززین موجود تھے۔ پروگرام کے تحت جماعت پنجم تا ہشتم کے طلباء کے لیے اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا اور مختلف کھیلوں کے مقابلے جیسے سلو سائیکل ریس، رننگ ریس، لیمن اسپون ریس اور بوری ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ان مقابلوں میں 5 اسکولوں کے تقریباً 125 اسٹوڈنٹس نے، طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ مقابلوں کے نتائج کے مطابق سلو سائیکل ریس میں علی راجہ محمد شریف پہلے، معین شیخ محسن دوسرے نمبر پر اور مبشر خان شعیب خان تیسرے نمبر پر رہے۔ رننگ ریس میں سرجیل خان مظہر خان پہلے، صفوان شیخ شریف دوسرے اور قاسم شیخ آصف تیسرے نمبر پر آئے۔ لیمن اسپون ریس میں یاسین اللہ عابد خان پہلے اور اسماعیل شیخ ابراہیم دوسرے نمبر پر آئے، اور بوری ریس میں قاسم شیخ آصف پہلے، صفوان خان صفدر خان دوسرے اور نعمان شیخ یوسف تیسرے نمبر پر آئے۔ اس موقع پر حاضرین کی رہنمائی کرتے ہوئے جماعت اسلامی ہند کے ضلعی صدر سہیل امیر نے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ موبائل فون کے زیادہ استعمال سے بچیں اور گناہوں سے رشتہ توڑیں، جی ہاں، اور کتابوں سے رشتہ جوڑیں۔
انہوں نے کہا کہ موبائل فون کا زیادہ استعمال مطالعہ، صحت اور سوچنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے، جبکہ کتابیں شخصیت کی تعمیر اور روشن مستقبل کی سمت رہبری کرتی ہے۔ انہوں نے اس خیال کا اظہار بھی کیا کہ اگر پڑھنے کی عادت بچپن سے ہی ڈال دی جائے تو طالب علم زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس پروگرام کی شاندار نظامت لاریب خان نے کی۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے رضوان سر، ابو ذر خان سر، شیخ فیصل، مشفق مومن، ایسے ہی عارف، شیخ مزمل خان اور حمزہ شیخ نے بڑی محنت کی۔ پروگرام کے آخر میں جیتنے والے طلباء کو معززین کے ہاتھوں انعامات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر طلباء اور والدین کی بڑی تعداد اس پروگرام میں موجود تھی۔ آئے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امراوتی کی ایک ہاری ہوئی عورت، جب کہتے ہیں نا کوئی اگر زخمی ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، تو کچھ لوگ ہے وہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہے جو بہک جاتے ہیں، جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو ایسی ڈگمگائی ہوئی، ہاری ہوئی، پریشان عورت نونیت رانا ہیں۔ نونیت رانا اب ظاہر بات ہے کہ نتیش رانے جیسے زہر پگلنے میں مشہور ہو گئے، کچھ لوگ جو ہے وہ گندگی پھیلانے میں جلدی مشہور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں گندگی پھیلاؤں گا تو اس سے مجھے زیادہ شہرت ملے گی، لیکن یہ سستی شہرت ہوتی ہے، یہ ٹیمپرری شہرت ہوتی ہے۔ تو خیر، نونیت رانا بھی اس میں گندی شہرت حاصل کرنے میں اور نفرتوں کا زہر گھولنے میں کافی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ جب جیتی تھی تو مسلمانوں کے احسان پر جیتی تھی، مسلمانوں نے اس کو اچھی عورت سمجھ کر، اس وقت مسلمانوں کی بڑی غلطی ہوئی تھی، اس کو جتایا تھا، جی ہاں، لیکن پھر اس نے وہ اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ چاروں خانے چت ہو گئی اور ہار گئی۔ اب اس کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ نونیت رانا کہتی ہے ہندو بھائیوں سے کہ اگر ملک کو پاکستان بننے سے بچانا ہے تو ہندوؤں کو 4 بچے پیدا کرنے ہوں گے۔ نونیت رانا کے بیان پر پپو یادو ایک مشہور لیڈر ہے، غریبوں کے مسیحا کہلاتے ہیں، انہوں نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ آپ 19 کے بجائے آپ 21 بچے پیدا کرو، آپ کو کون روک رہا ہے؟ ارے بھائی، جن میں پیدا کرنے کی طاقت ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، اور جن میں پیدا کرنے کی طاقت ہے ان کا یقین ہے، ایمان ہے کہ کھلانے والا، پیدا کرنے والا، زندگی موت کا دینے والا سب اوپر والا ہے۔ جی ہاں، تو جن میں ہے پیدا کرنے کی طاقت، پیدا کر رہے، اگر آپ میں ہے تو آپ بھی پیدا کیجئے، آپ کو روک کون رہا ہے؟ ناظرین، آئندہ کل یعنی 26 دسمبر 2025 بروز جمعہ کو علاقے کوکن کے جے گڑھ میں آئندہ کل ایک بہت ہی شاندار 20واں سالانہ جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے۔ مدرسہ تحفیظ القرآن جے گڑھ کا 20واں سالانہ جلسہ عام ہے۔ جی ہاں، یہ معروف دینی ادارہ ہے کوکن کا۔ آج سے 2 سال پہلے بھی مجھے اس کے جلسے میں، سالانہ جلسے میں بلایا گیا تھا، اور آئندہ کل بھی اس جلسے میں مقرر خصوصی کے طور پر میں جا رہا ہوں۔ جی، اس جلسہ عام کی صدارت مولانا ریاض اسماعیل واڑکر صاحب، جو مدرسہ تحفیظ القرآن جے گڑھ کے صدر ہے، وہی اس جلسے کی صدارت فرمائیں گے، اور مہمان خصوصی کے طور پر، مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے۔ جلسے میں ناظرہ مکمل کرنے والے اور امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جائے گا، اور بڑا زبردست انعام دیتے ہیں جے گڑھ والے، میں نے دیکھا ہے۔ طلباء کے درمیان قرات، حمد، نعت اور تقاریر کا مظاہرہ بھی ہوگا، مدرسے کی کارگزاری پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد صدر محترم کا اور میرا تعلیم کی اہمیت، بچوں کی تربیت کی اہمیت، اس پر بیان ہوگا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جلسے میں شرکت فرما کر محفل کو پر رونق بنائیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ صدر و اراکین مدرسہ تحفیظ القرآن جے گڑھ آپ کو دعوت بھی پیش کرتے ہیں جلسے میں حاضری کی، اور آپ کے شکر گزار بھی رہیں گے اگر آپ آئیں گے۔ خیر، آج میں بھی اس وقت اسٹوڈیو میں ہوں، اور آج رات انشاءاللہ میں منگلا ایکسپریس سے کوکن کے لیے نکلوں گا۔ لمبا سفر ہے، تقریباً 15-16 گھنٹے کا وہاں تک پہنچنے کا سفر ہے، اس لیے دعائیں کیجئے کہ اللہ آسان کرے اور میرے سفر کو کامیاب کرے، اور ہر طرح سے میری حفاظت فرمائے۔ اور جو محنتیں میں کر رہا ہوں
میری دو ٹائپ کی محنتیں ہیں، ایک دینی محنتیں ہیں، تعلیمی اصلاحی محنتیں ہیں، اور ملک میں راشٹری ایکتا کے لیے بھی میں کام کرتا ہوں، کیونکہ بی جے پی نے نفرتوں کا ماحول بنا دیا ہے، تو سیاست کے ذریعے سے بھی میں بی جے پی کا مقابلہ کرتا ہوں اور آر ایس ایس کی گھٹیا سوچ کا مقابلہ کرتا ہوں، دینی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو عام کرنے کا، ملک میں راشٹری ایکتا، پیار، محبت، سدبھاونا، ہندو مسلم ایکتا کو بنائے رکھنے کا بھی کام کرتا ہوں۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری ان محنتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ